اگر ماں کا رشتہ زیادہ قیمتی ہوتا بیوی سے تو پھر ماں بیٹا پیدا ہوتے، میاں بیوی نہ پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی کو پیدا کیا تو وہ میاں بیوی کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا تو میاں بیوی کو بھیجا، اور پھر ان کو کہا کہ اے باپ اولاد بچے پیدا کریں، اور ماں بیٹی بیٹا یہ سارے رشتے جو ہے تو وہ بعد میں آئے۔ سب سے پہلا رشتہ جو ہے تو وہ میاں بیوی کا آیا۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ یہ ہے کہ ماں اور بیوی کے درمیان کیسے فرق کریں، اور جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں ماں اور یعنی کہ ساس اور بہو کے، تو اس میں آپ کا کیا کردار ہو، آپ کیسے اس سارے سسٹم کو مینیج کریں کہ آپ کی ماں بھی راضی رہے آپ سے اور آپ کی بیوی بھی آپ سے راضی ہو، اور پورا ایک سیٹ اپ جو آپ بنا رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ لے کر چلیں۔ کچھ اپنے تجربات سے سیکھا، پھر میں نے جو ماحول سے سیکھا، اور جو میں نے ارد گرد دیکھا کہ وہ کس طرح سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ مینیج کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، اور جو اس چیز کو مینیج نہیں کر پا رہے تو ان میں وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ مین پوائنٹ کی جو بات ہے کہ آپ کسی عورت کو بھی، کسی لڑکی کو شادی کر کے تو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، تو آپ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں کلچر ہے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ کی جو والدہ ہیں تو انہوں نے پوری زندگی بیوہ گزارنی ہے۔ وہ اگر آپ کا بڑا بھائی ہے، 3-4 بھائی ہیں تو تینوں چاروں مل کے اس کو سپورٹ کریں، اگر نہیں ہے تو ایک بچہ ہے یا 2 بچے تو وہ تب تک آپ کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اس کی زندگی ہے۔ تو کیونکہ عرب ملکوں میں بھی میں رہ کے آیا ہوں، عربیوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، تو وہاں پر یہ کلچر نہیں ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ بیوہ ہوتی ہیں تو وہ ان کی فوری طور پر شادی کرا دی جاتی ہے۔ بیوہ مطلب کوئی رہتی ہی نہیں ہے۔ طلاق یافتہ بھی جو ہوتی ہیں تو وہ بھی دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ تو وہاں کا سسٹم جو ہے تو وہ بہت الگ ہے کہ وہاں مرد ایک شادی نہیں کرتا ہے، وہاں 3-4 شادیاں عام رواج ہے۔ جو بھی مرد عربی، جو دبئی میں رہ کے آیا ہوں اور سعودیہ، تو سعودیہ اور دبئی جو کلچر ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی عربی جو مرد ہے تو وہ ایک شادی نہیں کرتا، وہ یا تو 2 کرے گا یا 3 یا 4 شادیوں کم از کم کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی اولاد جو ہے تو وہ جوان ہو جاتی ہے تو وہ ان کو الگ کر دیتے ہیں، اپنے کمرے سے الگ کر دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کا جو ایشو چل رہا ہے، جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، تو یہ وہاں پر میں نے مطلب کہ نہ ہونے کے برابر دیکھا ہے۔ وہاں پر میاں بیوی کی لڑائی ہے، ساس اور بہو کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اردو مذہب میں یہ رواج ہے کہ وہاں پر آپ ایک شادی کر سکتے ہیں، اور ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے تو یہ ہندو کلچر کا حصہ تھی جو ہمارے مسلمانوں میں آ گئی۔ اب اس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو دوسری شادی کرواتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی ماں بیوہ ہو گئی ہے تو آپ اتنے وہ نہیں ہیں کہ آپ اپنی ماں کی دوسری شادی کرائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے لے آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا موقع آپ نے دینا چاہیے، آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت ٹائم اس کو دینا چاہیے۔ آپ کی ماں کے ساتھ آپ کتنا ٹائم گزار رہے ہیں، اگر آپ کی 20 سال میں شادی ہوتی ہے تو آپ نے 20 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے ہیں، مگر وہ جو لڑکی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کتنا ٹائم گزارا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یہی ٹائم آپ نے گزارا، اور مسئلے شروع ہو گئے۔ تو جب نئی عورت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ اب میرے شوہر کا گھر ہے تو اس لیے اب اس کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ اب آپ کی والدہ کو یہ خیال تھا کہ یہ میرا گھر ہے اور اس کو سنبھالنا میری ذمہ داری، اور آپ نے جو شادی کر کے جس لڑکی کو لے کے آئے ہیں تو اب کیونکہ وہ اس کے شوہر کا بھی گھر ہے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے، کہ والدہ نے بھی ادھر ہی رہنا ہوتا ہے اور آپ کی بیوی نے بھی ادھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی کرنا شروع ہوتی ہیں، اور کیونکہ آپ اب ٹینشن میں آ جاتے ہو کہ آپ بیوی کی سنو گے، والدہ کی سنو گے، والدہ کی سنو گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اور بیوی کی سنو گے تو والدہ ناراض ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس سب جھنجھٹ سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے سیٹ اپ الگ کرنا ہے۔ اب چاہے کوئی آپ کو اس میں غلط کہے، چاہے کوئی آپ کو صحیح کہے،
یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جیسے ہی شادی کے بارے میں سوچ لیا، آپ کا رشتہ ہو گیا، آپ کے سیٹ اپ سارا کچھ ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا خرچہ آپ نے کرنا تھا، 4 لاکھ کرنا تھا، 5 لاکھ آپ نے شادی پہ خرچہ کرنا تھا، تو اس میں آپ کیا کریں کہ لیس کر دیں، اس میں 2 لاکھ آپ شادی پہ خرچہ کر لیں اور 2 لاکھ آپ شادی کے بعد جو ہے سیٹ اپ جو کرنا ہے تو اس پہ آپ خرچہ کر لیں۔ کیوں کہ بیوی آپ کے ساتھ جو سدا ساتھ رہنے والی ہے، جب تک اس کی زندگی ہے یا جب تک آپ کی زندگی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہیں ہو جاتی تب تک آپ کے ساتھ اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ آپ کی نہ ہی والدہ ہے، نہ آپ کا بہن، نہ بھائی، کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں رہتا۔ سب سے زیادہ اگر آپ کے پاس کوئی رہتا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے، جس کو آپ شادی کر کے کسی دوسرے گھر سے لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ منہ چھپا کے بس چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، اب ماں ہے جی، ماں کے ساتھ کیا کریں جی، ماں کے آگے بول نہیں سکتے۔ یا آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جی آپ چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ آپ کے والدین نے بڑی مصیبت سے آپ کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، اور پھر شادی کے قابل یہ آپ اس قابل جو اس مقام پر آپ پہنچے ہیں تو یہ آپ کے والدین کی مہربانی کی وجہ سے آپ پہنچے۔ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آپ کے والدین غلط کر رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سائیڈ پہ کتنی غلطی ہے، اور پھر تھوڑا بہت آپ دور کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کے درمیان کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان دونوں کو دور کر دیں۔ اس بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کرنے چاہی کہ اب میں اگر آپ کی والدہ اور بیوی ان دونوں کے رشتے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اب ان جمیلوں میں کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ کس کا رشتہ جو ہے تو وہ کتنا مضبوط ہے اور کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ میری نظر میں جو ہے تو میں نے جہاں تک میں نے سیکھا ہے تو والدہ کا جو رشتہ ہے تو وہ ادب کا رشتہ ہے۔ والدہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، وہ ہم آپ کی جو میں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو بھی ہے، تو ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ قیمتی رشتہ آپ کے ساتھ کس کا ہے تو وہ آپ کی بیوی کا رشتہ ہے۔ بیوی کا رشتہ قیمتی ہے، جس نے آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے۔ والدہ کا رشتہ ادب کا رشتہ ہے۔ والدہ اگر آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنی والدہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، اس کو ادب کے ساتھ رکھیں۔ اور بیوی کا جہاں پر بات آ جائے بیوی کے ساتھ رہنے کی، تو پھر بیوی کے ساتھ بھی ایسے رہیں کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کتنا ضروری ہوں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کا میاں بیوی کے درمیان، تو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی تھا تو وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو اتنا مضبوط کہا گیا، اور میری نظر میں اسی لیے میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ، سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں جو آیا اور جو انسانوں کی شکل میں آیا تو وہ میاں بیوی کا تھا۔ ماں بیٹے کا نہیں تھا، باپ بیٹی کا نہیں تھا، کوئی اور رشتہ نہیں تھا سوائے میاں بیوی کے۔ اگر ماں کا رشتہ زیادہ قیمتی ہوتا بیوی سے تو پھر ماں بیٹا پیدا ہوتے، میاں بیوی نہ پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی کو پیدا کیا تو وہ میاں بیوی کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا تو میاں بیوی کو بھیجا، اور پھر ان کو کہا کہ اے باپ اولاد بچے پیدا کریں، اور ماں بیٹی بیٹا یہ سارے رشتے جو ہے تو وہ بعد میں آئے، سب سے پہلا رشتہ جو ہے تو وہ میاں بیوی کا آیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے تو وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور اس کو ہمیشہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میاں بیوی کے رشتے کے نتیجے میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے اولاد کی شکل میں، تو پھر ان کو بھی یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے کہ آپ نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔